الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ محترم طلبہ کرام، آج انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اصول فقہ کی ایک کتاب نور الانوار علی المنار سے سبق پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اور جیسا کہ نام سے معلوم ہے کہ نور الانوار علی المنار دراصل یہ دو کتابیں ہیں۔ منار یہ متن کی حیثیت رکھتا ہے اور ان کے مصنف عبداللہ بن احمد بن محمود نصفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ جو مشہور مصنف ہیں، صاحب کنز بھی جنہیں کہا جاتا ہے اور صاحب تفسیر مدارک التنزیل یاد کیا جاتا ہے ان کو اس نام سے۔ حنفی بزرگ ہیں، حنفی مصنف ہیں اور انہی کی یہ کتاب ہے منار۔ اس کی شرح لکھی گئی ہے نور الانوار جو ملا جیون رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تصنیف کردہ کتاب ہے۔ آج اسی سے انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم سبق پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ صاحب منار چونکہ ان کی جو لکھی ہوئی کتاب ہے یہ متن کی حیثیت رکھتی ہے، پہلے ہم متن پڑھیں گے، پھر اس کی شرح نور الانوار جو ملا جیون رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی لکھی ہے انہوں نے جو اس کی شرح فرمائی ہے پھر وہ ہم پڑھیں گے۔ پہلے عبارت ہوگی، پھر اس کا ترجمہ ہوگا، پھر انشاءاللہ تبارک و تعالی متن کے اندر جو موجود الفاظ ہیں، مفردات کے معنی اور لغوی معنی، پھر اس کے بعد ان کے مرادی معنی جو بیان کیے گئے ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اس کو سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ صاحب منار فرماتے ہیں اعلم ان اصول الشرع ثلاثۃ۔ یہاں پر متن کی عبارت یہاں پر ختم ہو رہی ہے، پھر اس کے بعد شرح کی عبارت شروع ہو رہی ہے۔ صاحب نور الانوار فرماتے ہیں والاصول جمع اصل وهو ما يبتنى عليه غيره والمراد بها ها هنا الادلة والشرع ان كان بمعنى الشارع فاللام فيه للعهد اي الادلة التي نسبها الشارع دليلا وان كان بمعنى المشروع فاللام فيه للجنس۔ یہ عبارت شرح کی عبارت ہے۔ سب سے پہلے ہم جو متن کے اندر الفاظ موجود ہیں جو صاحب منار نے ارشاد فرمائے ہیں اس کا ترجمہ سنتے ہیں۔ اعلم ان اصول الشرع ثلاثۃ، جان لے کہ شرع کے اصول تین ہیں۔ اب اس میں جو لفظ آئے ہیں ان کے اوپر اگر ہم غور کریں تو پہلا لفظ اصول کا ہے، پھر شرع کا لفظ ہے۔ اصول کے کس کی جمع ہے، اس کا لغوی معنی کیا کیا آتا ہے اور اس کا مرادی معنی یہاں پر کیا ہے، اس کے بارے میں بھی ہم کچھ سماعت کر لیتے ہیں۔ اصول دراصل اصل کی جمع ہے۔ اس کے معانی کو اگر ہم دیکھیں تو کئی اس کے معانی آتے ہیں، جن میں سے ایک معنی صاحب نور الانوار نے اپنی شرح نور الانوار کے اندر بھی ذکر کیا ہے، اور وہ معنی کیا ہے؟ وَهُوَ مَا يُبْتَنَى عَلَيْهِ غَيْرُهُ۔ اصول اصل کی جمع ہے، اور اصل کس کو کہا جاتا ہے؟ جس پر غیر کی بنا ہو، جس پر غیر قائم ہو اس کو اصل کہا جاتا ہے۔ ابتنا کے بارے میں علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ ابتنا کی دو صورتیں ہیں، ایک ابتنا حسی اور ابتنا عقلی۔ ابتنا حسی کی مثال دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ جیسا کہ دیواروں پر چھت کی بنیاد ہوتی ہے، دیواروں پر چھت کی بنیاد ہوتی ہے تو چھت کے لیے دیواریں اصل ہیں، چھت کے لیے دیواریں اصل ہیں، اور یہ ہمیں محسوس بھی ہوتی ہے۔ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ دیواریں چھت کے لیے بنیاد کی حیثیت رکھتی ہیں، اور یہ ابتنا حسی ہے۔ اور ایک ابتنا عقلی ہوتی ہے، جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ حکم کی بنیاد اس کی دلیل پر ہوتی ہے، حکم کی بنیاد اس کی دلیل پر ہے۔ یہاں پر ہمیں کوئی چیز محسوس تو نہیں ہوتی، لیکن عقلاً ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حکم دلیل جیسی ہوگی ویسا ہی اس کا حکم ہوگا۔ تو اصول اصل کی جمع ہے، اور اصل کا معنی صاحب نور الانوار نے ایک یہاں پر ارشاد فرمایا ما یبتنى علیہ غیرہ، جس پر غیر کی بنا ہو۔ اس کے علاوہ اصول کے اور بھی بہت ساری معانی ذکر کیے گئے ہیں، ان میں سے ایک معنی جو علماء ارشاد فرماتے ہیں
ان میں ایک معنی یہ ہے کہ اصول اصل کی جمع اور اصل کا معنی راجح بھی آتا ہے۔ اس کی مثال دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں جیسے کہ کہا جاتا ہے ان الاصل فی الاستعمال الحقیقہ، کہ استعمال میں راجح حقیقت ہے، استعمال میں راجح حقیقت ہے۔ دوسرا معنی اصل کا بیان کرتے ہیں، اصل کا ایک معنی قاعدہ بھی آتا ہے۔ اس کی مثال دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں ان الفاعل مرفوع اصل من النحو، کہ فاعل مرفوع ہوتا ہے، یہ نحو کے قانونوں میں سے ایک قانون ہے، نحو کے قواعد میں سے ایک قاعدہ ہے، اور دلیل پر بھی اصل کا اطلاق ہوتا ہے، یعنی اصل کا ایک معنی دلیل بھی ہے، جیسا کہ کہا جاتا ہے ان آتوا الزکاۃ اصل وجوب الزکاۃ، کہ قرآن پاک کی آیہ مبارکہ آتوا الزکاۃ یہ وجوب زکوٰۃ کی دلیل ہے۔ تو اصل کے بہت سارے معنی آتے ہیں، ان میں سے چند معنی میں نے آپ کی بارگاہ میں گوش گزار کیے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم نے اصل کے لغوی معانی سماعت کیے کہ اصل کے کون کون سے معانی آتے ہیں اور کس کس معنی پر اصل کا اطلاق ہوتا ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آئندہ سبق میں ہم شریعت کے معنی اور لغوی معنی اور اصطلاحی معنی اور شریعت کا جو یہاں پر مراد ہے وہ سماعت کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں علم دین حاصل کرنے پر استقامت کی دولت سے مالا مال فرمائے، آمین بجاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔